سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہرائچ ہی نہیں ہندوستان کی شان ہے سید سالار مسعود غازی۔ تو وہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے شادی کی، عرس، عجیب طریقے سے، بزرگوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ سید سالار مسعود غازی، مشہور نام ہے، کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں، آپ کا ایک خادم تھا، چاہنے والا دیوانہ، مطلب آپ کا ایک دیوانہ تھا، اور وہ ایک بزرگ کا خادم تھا، بال کاٹتا تھا۔ جب بال کاٹنے کا کام کرتا تھا نا، عرس آ گیا مسعود غازی کا، مسعود غازی کا عرس آ گیا۔ اس نے کہا حضور مجھے جانا ہے بہرائچ شریف۔ آپ کہنے لگے چلا جانا، چلے جانا، چلے جانا۔ اس نے کہا حضور میں نے ٹکٹ لے لیا۔ 2-3 سال روکتے رہے اس کو، تیسری بار بنا پوچھے اس نے ٹکٹ لے لیا۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے اس بار ٹکٹ لے لیا ہے۔ تو تھوڑا سا غصہ ہوئے، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضور گاڑی جائے گی میں اسی سے نکل جاؤں گا۔ آپ جانے نہیں دیتے تھے نا، اس لیے بغیر بتائے میں نے ٹکٹ لے لیا، سنتے رہیے گا۔ تو فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے جانا، مگر مجھ سے ملے بغیر مت جانا۔ بس جانی جو گاڑی تھی جس طرح کی بھی تھی وہ جانی تھی دوپہر میں۔ اس نے کہا کہ حضرت نے کہا تھا ملے بغیر مت جانا، آ گئے ملاقات کے لیے۔ حضرت نے ظہر کی نیت باندھ لی، خادم تھا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، نیت 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 پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ جو گاڑی جانے والی تھی چلی گئی۔ اب چلی گئی تو کچھ جو ہوتے نا منہ چڑے مرید ہوتے، منہ چڑے مینس لاڈلے، کچھ بھی کہہ دیتے، اور یہ ان کے ناز اٹھایا کرتے، یہ ان کے ناز اٹھایا کرتے، جن سے پیار زیادہ ہوتا ہے ان کے ناز پھر اٹھائے بھی جاتے۔ تو چونکہ لاڈلا تھا، سلام پھیر کے فارغ ہو کے کہنے لگے اب بتا ہاں کہاں جا رہا تھا؟ اس نے کہا یہ رہا ٹکٹ پکڑو، اب کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا جو جانے والے تھے وہ تو چلے گئے، اب کیا فائدہ؟ کہنے لگے اگر ان سے پہلے پہنچا دوں تو، اگر ان سے پہلے پہنچا دوں تو رونے لگا حضور مذاق نہ کریں، دیوانوں سے ایسا مذاق نہیں کیا جاتا ہے، سرکار 3 سال ہو گئے روکتے رہے، اس بار دل اتنا بیتاب کا جانا چاہتا تھا، میں تو نے ٹکٹ بھی لیا میں نے لیا، تو نے وہ بھی ضائع کر دیا، اب مذاق کر کے دل تو نہ توڑیے۔ آپ نے ایک کاغذ نکالا، نکال کے کہتے ہیں اچھا، کہنے لگے سنیے، ایک کاغذ پہ لکھا طے بنائی، اپنے غلام کے ہاتھ میں دی، فرمانے لگے اس کو مٹھی میں رکھ لے، کہنے لگے جب وہاں جائے گا فلاں پیڑ کے نیچے جانا، اور اس پیڑ کے نیچے بزرگ آئیں گے، ان کو یہ تحریر دے دینا، جو وہ لکھ کے دے دے اس کو تو واپس لے کے آ جانا۔ وہ ہاتھ میں لے کے کہتا ہے میں یہاں ہوں، گاڑیاں کب کی چلی گئی ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے کہا آنکھیں بند کر، بسم اللہ کے ایک قدم آگے چلا، کہا آنکھیں کھول دے، کیا دیکھتا ہے؟ جب چلا تھا تو پیر کے قدموں میں تھا، اور جب آنکھ کھولتا ہے بہرائچ کے شہر میں آ گیا ہے، بہرائچ شریف آ گیا ہے۔ آپ کو لی یاد آیا پیر صاحب نے کہا تھا فلاں پیڑ کے نیچے بیٹھنا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اتنے میں ایک بزرگ آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، اس نے تحریر ان کو دی ہے، انہوں نے ہاتھ میں لی، لینے کے بعد پڑھا، پڑھ کے کچھ مسکرائے، پلٹ کے انہوں نے اپنی طرف سے جواب لکھا، آپ نے لپیٹ کے دے دیا، کہا جس نے یہ دیا تھا یہ اس کو دے دینا۔ اللہ اکبر، حاضری ہوئی، حاضری کے بعد وہ کہنے لگا جناب آپ میں آ تو گیا ہوں، جاؤں گا کیسے؟ فرمانے لگے جیسے آیا کہ ویسی چلا جائے گا۔ کہا کیسے جانا ہے؟ کہا آنکھیں بند کر، کہہ بسم اللہ۔ انہوں نے بھی وہی سفر کرایا، آنکھ بند کی تھی تو بہرائچ میں تھا، آنکھ کھولی تو پیر کے قدموں میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر بیٹھ کے کہتا ہے حضرت جی میں آ گیا ہوں، تیرا کرم کہ تو نے فری میں سفر کرا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں بتا اس بزرگ نے کچھ دیا تھا کہ نہیں؟ کہا اس نے پرچہ نکالا، ہاتھ میں تھما دیا، لے کر کے بڑا مسکرائے۔ اب غلام کیا کہتا ہے حضرت میں سمجھا نہیں، پہلے تو یہ بتاؤ وہ آنے والے تھے کون، اور اس میں کیا لکھا تھا آپ نے کہ آپ کی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا دیے تھے، ان کی تحریر پڑھ کے آپ مسکرا دیے تھے، اس میں ایسا کیا ہے؟ تو جانتے ہو مرشد نے کہا تھا تجھے پتا کہ بیٹے دنیا مزار دیکھنے گئی تھی، میں نے تیری ملاقات مزار والے سے کرا دی ہے، جسے تو کہہ رہا ہے وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں مسعود غازی کی ذات تھی جو تیرے پاس آئے تھے۔ کہا حضرت جی یہ تو بتا دو اس نے لکھا کیا تھا؟ کہا میں نے یہ لکھا تھا کہ اتنی گرمی میں غلاموں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں اتنا بے قرار کرتے ہو، کیوں بلاتے ہو ان کو؟ کہتے ہیں اچھا اس لیے وہ مسکرائے تھے۔ کہا پھر آپ بتاؤ آپ کیوں مسکرائے ہو؟ کہا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نادان سن تو صحیح، تو اپنے ایک کو نہیں روک پایا ہے، میں اپنے لاکھوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟